حضرت رسول اللہ علیہ وسلم یہاں سے نکلتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں ابو بکر صدیق کے گھر میں۔ ابو بکر سے پوچھتے ہیں عائشہ کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ جب سے آئی ہے وہ اس کا کام صرف رونا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت عائشہ کے قریب جاتے ہیں، جا کر فرماتے ہیں عائشہ اگر کوئی مسئلہ ہو گیا، گناہ ہو چکا ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، اقرار کر لے میں نبی ہوں، تیرا خامد بھی ہوں، اللہ سے ہاتھ اٹھاؤں گا تیرا گناہ باقی نہیں رہے گا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ موافقات عمر سیریز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن پاک سورۃ النور آیت نمبر 16۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ایک آیت کا حصہ۔ یہ آیت کیسے اتری، اس کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے، ذرا اسے جان لیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک غزوے پہ صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، تشریف لے جاتی ہیں، غزوہ ذات الرقاع اس کا نام۔ واپسی پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ رکنے کا ارادہ فرمایا سفر کی حالت میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی بھی ازواج مطہرات یا کوئی بھی باعزت عورتیں، حیا اور پردے والی عورتیں، جب بھی وہ اس زمانے میں سفر کیا کرتی تھی تو سفر کرنے کا انداز یہ ہوتا تھا کہ ان کا اونٹ کے اوپر ایک کجاوا ہوتا تھا، وہ ان کے اندر بالکل گویا آج کے انداز میں ہم یوں کہتے ہیں جیسے ڈولی ہوتی ہے، اس کے اندر بٹھا دیا جاتا تھا، اور وہ جو کجاوا ہے، ہودج ہے، اسے اونٹ کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا اور وہ آتا اور جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی ایک خاص کجاوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ادھر بیٹھتی تھیں اور صحابہ کرام میں سے چند ایک افراد کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ جہاں کہیں یہ بیٹھیں تو آپ نے اٹھا کر اسے اونٹ کے اوپر کجاوے کو رکھ دینا ہے، اور جہاں پہ رکنے کی باری آئے، تھوڑا آرام کرنے کی باری آئے، ایک اسٹیشن پہ رکنے کا وقت آئے تو اس وقت آپ نے کجاوے کو اٹھا کے نیچے زمین پہ رکھ دینا ہے، حضرت عائشہ باہر نکل کے اپنے کام کاج کر لیا کریں گی۔ تو یہی کام ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس غزوے کی واپسی پر ایک جگہ اسٹیشن آیا، رکنے کا ارادہ فرمایا کہ تھوڑا سا آرام بھی کر لیا جائے اور تھوڑا سا تقاضا بھی کر لیا جائے، جو کام جس کا ہوگا وہ اپنے اس اسٹیشن کے اوپر تھوڑی دیر رکنے کے بعد کر لیا جائے گا۔ جس طرح آج ہمارے بسوں کے اندر اسٹیشن کے آنے پر یا ایک خاص مقدار کی سفر کرنے کے بعد جگہ پہ روکا جاتا ہے اور وہاں پر اپنا جو بھی کام ہے، نماز ہے یا تھوڑا سا آرام ہے یا کچھ کھانا پینا ہے یا باتھ روم اٹینڈ کرنا ہے وغیرہ وغیرہ، 5-10 منٹ کا ٹائم دے دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے سفر جاری کیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں اس اسٹیشن پہ رکتی ہیں، صحابہ کرام ہودج یعنی اس ڈولی، اس کجاوے کو اٹھا کے نیچے رکھتے ہیں، حضرت عائشہ قضاء حاجت کے لیے جاتی ہیں، دوبارہ آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نبی علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں۔ اب حضرت عائشہ پریشان ہے۔ اب اس پہ یہ بھی سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب صحابہ کرام نے اس ہودج اور کجاوے کو جب وہ سفر شروع کرنے لگے رکھا تو اس وقت ان کو محسوس کیوں نہ ہوا؟ اس وجہ سے محسوس نہ ہوا کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل دبلی پتلی تھی اور ان کے اتنا وزن نہیں تھا، اور کجاوا خود بھی ایک وزن دار تھا، تو اس لیے ان کو اٹھانے پر محسوس نہ ہوا کہ یہ اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اب جس طرح آج کے زمانے میں بس کا سفر ہوتا ہے تو دوبارہ جب وہ بہت سارے پیسنجر بیٹھتے ہیں، اب اتنے پیسنجر بیٹھتے ہیں، خود بس کا بھی وزن اتنا ہوتا ہے، اگر ایک دو سواری رہ بھی جاتی ہے تو ڈرائیور کو پتہ نہیں چلتا۔ ہاں یہ کہ وہ پہلے سے اگر یاد رکھ چکا ہو تو اسے اور بات ہے، وگرنہ پتہ نہیں چلتا۔ تو یہی کام ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ ادھر ہی بیٹھ جاتی ہیں۔ اب حضرت عائشہ کی سمجھداری دیکھیے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر میں بھی ادھر ادھر جاتی، اب نبی الاسلام بھی آگے جا چکے ہیں تو میرے لیے مسئلہ بن جاتا، اب میں بھی نبی الاسلام کو علیحدہ ڈھونڈتی اور نبی علیہ السلام کو بعد میں پتہ چلتا تو علیحدہ۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں وہیں پہ رک گئی، میں بیٹھ گئی، اور وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی نبی علیہ السلام کو اگلے اسٹیشن پہ پتہ چلے گا کہ عائشہ نہیں ہے تو اس وقت نبی علیہ السلام پیچھے بندہ روانہ کریں گے۔ اب یہ عورت کی سمجھداری ہے، اور اسی کے ساتھ نبی علیہ السلام اس وقت سمجھداری کے طور پہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے، جو قافلہ روانہ ہوتا تھا تو ایک بندے کو اس قافلے کے بہت پیچھے ٹھہرا دیا کرتے تھے کہ تو آہستہ آہستہ ہمیں آ کے مل، اور اس کی وجہ یہ ہوتی تھی یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس سے کوئی چیز گر جاتی تھی تو وہ بندہ اٹھا کر دوبارہ اپنے پاس محفوظ کر لے، اور جیسے ہی مدینے جائیں گے جس کی بھی کوئی چیز گمی ہوگی تو وہ سارے کے سارے اس بندے کے پاس آئیں گے کہ آپ نبی علیہ السلام کے مقرر کردہ بندے تھے، راستے میں ہماری کوئی گری ہوئی چیز اگر آپ کو ملی ہو تو وہ فلاں چیز ہے، نشانی بتا کے لے لیا کرتے تھے۔ اور اسی سفر میں حضرت رسول اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے ٹھہرا دیا تھا، پیچھے رکھا تھا کہ آپ پیچھے آئیں گے، گری ہوئی چیز آپ اٹھائیں گے۔ اب حضرت عائشہ درمیان میں ہیں، صحابہ آگے جا چکی ہیں، پیچھے صفوان بن معطل آ رہے ہیں،
کیونکہ وہ گری ہوئی چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے آ رہے تھے۔ تو ادھر حضرت عائشہ لیٹی ہوئی تھی، تو حضرت عائشہ کو دیکھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور حیران ہوئے کیونکہ حضرت عائشہ کو پہچان لیا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں وہ بھی ان کی بھی آنکھ لگ چکی تھی، تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرا منہ سے پردہ ہٹا ہوا تھا، تو جیسے انا للہ کی میں نے آواز سنی تو میں نے اپنے منہ کے اوپر پردہ کر لیا۔ اب بہت سارے مسئلوں میں ایک بات یہاں پہ یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ منہ کا پردہ ہوتا ہے، تبھی تو حضرت عائشہ نے منہ چھپایا تھا۔ اور اگر کوئی سوال یہ کرے کہ حضرت صفوان بن معطل جب پردے تھے تو کیسے پتہ چلا کہ حضرت عائشہ ہے، کیسے پہچانا ہے؟ کیونکہ حضرت عائشہ جو پردہ کیا کرتی تھی تو پردے کی آیت کے اترنے سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا ہوا تھا، اس سے پتہ چل گیا۔ اور پھر اسی کے اوپر حضرت صفوان بن معطل ان کے قریب اونٹ کرتے ہیں، حضرت عائشہ بیٹھتی ہیں، بس وہ اپنے قافلے کے قریب جا کے مل جاتے ہیں۔ یہی کچھ واقعہ ہے جسے منافقوں نے، کافروں نے، دجال صفت لوگوں نے اتنا اچھالا اور خراب کیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر حضرت عائشہ کے ساتھ ختم ہوتا ہے، مدینے میں واپسی ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے اپنی زندگی بسر کرنے لگتے ہیں۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی جیسے افراد کئی افراد کو ساتھ ملا کر اس چھوٹے سے واقعے کو اتنا اچھالتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم و عزت کے اوپر آواز اٹھانے کی ناپاک اور ناکامیاب کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو صفوان بن معطل ہیں، وہ بھی جوان ہے، اور عائشہ ہے، یہ بھی ہے، اور وقت بھی علیحدہ ہے۔ پھر خود سوچو وہ ایک تھوڑی سی بات کو کتنا طول دیا، جتنا اس سے ہو سکا اس نے کیا۔ اب اور تقریباً کافی اب وقت گزر چکا ہے، حضرت عائشہ کو نہیں پتا کہ مدینہ، میرے گھر سے باہر مدینے کے افراد میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں، کیا پراپاگنڈا کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے پاس حضرت مصطح، ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے مصطح، ان کی والدہ کو مصطح کہتے ہیں، حضرت عائشہ کے پاس عشاء کے وقت میں آتی ہیں، اور چونکہ باتھ روم کا سسٹم ہوتا نہیں تھا گھروں میں، تو وہ قضاء حاجت کے لیے رات کو عورتیں باہر نکلا کرتی تھی۔ حضرت عائشہ حضرت مصطح کے ساتھ باہر نکلتی ہیں، تو حضرت مصطح کو ٹھڈا لگتا ہے، وہ گر پڑتی ہیں۔ تو اس پر حضرت مصطح نے تائسہ مصطح کے الفاظ بولے، جس کا مطلب ہے کہ اے مصطح تو برباد ہو۔ حضرت عائشہ حیران ہوتی ہیں، اے مصطح اپنے بچے کو تو بد دعا دے رہی ہے، وہ تو کیوں دے رہی ہے؟ وہ مصطح حیران ہو کے کہتی ہیں کہ کیا تجھے نہیں پتا عائشہ کہ باہر مدینے میں کیا تیرے بارے میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، اور تجھ پر لگا ہوا تجھے تیرا الزام نہیں پتا؟ کہا کیا ہوا، کون سی بات؟ کہا تمہارے اوپر ایسی بدکاری کا اور یہ معاملہ ہے اور الزام لگے ہوئے ہیں۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے نیچے سے میری زمین مجھے محسوس نہیں ہو رہی، گویا ایسے جیسے میرے سر سے آسمان بھی پھٹ چکا ہو اور ہٹ چکا ہو، میرے لیے اچانک ہر ایک چیز اوپری لگنے لگی، میری طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں تبھی تو میں کہوں کہ کچھ عرصہ گزر چکا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میرے ساتھ وہ موڈ بھی ٹھیک نہیں، وہ گپ شپ ہوا کرتی تھی، وہ پیار محبت کے انداز ہوا کرتے تھے، وہ کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں ہی آ جاتی ہیں، آ کر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتی ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو میں اپنے بابا جان ابو بکر صدیق کے گھر میں چلی جاؤں۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جے تجھے اجازت ہے تو جا سکتی ہے۔ تو اس پر حضرت عائشہ فرماتے ہیں جتنا آسمان زندگی کے اندر مجھ پہ نہیں ٹوٹا تھا وہ آج آ کے ٹوٹا، کیونکہ جب بھی میں نے اپنے بابا ابو بکر صدیق کے گھر میں جانے کی بات کی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ پیار سے مجھے روکا تھا، عائشہ یہ بھی تیرا گھر ہے، تو میرے پاس رہنا، تو وہاں پہ کیوں جاتی ہے؟ محبت کے اظہار کے طور پہ ان کو جانے کی بات نہیں کرتے تھے، اجازت دینے کی بجائے ان کو فرماتے تھے تو میرے پاس ہی رہ۔ تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں اس بار میں نے اجازت مانگی، آرام سے مل گئی، مطلب یہ ہے کہ محبت کا انداز کچھ باقی نہیں رہا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ گھر جاتی ہیں، گھر جا کے ان کا کام رونا ہے، دن رات رو رہی ہیں، مصلے پہ بیٹھی ہیں، بس ان کا کام رونا ہے، نماز ہے، رونا ہے، نماز ہے۔ اسی وقت یہی عالم گزر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوتے ہیں، سارے صحابہ کرام کو جمع فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں لوگو تم میں سے کوئی مجھے میرے گھر کے بارے میں تکلیف دے رہا ہے، تم میں سے کوئی بندہ میرے گھر کے معاملے میں ٹانگ اڑا رہا ہے اور مجھے تکلیف دے رہا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوب جانتے ہیں کہ منافقین ہیں جو تھوڑی سی بات کو کتنا بڑا کر رہے ہیں، تو اب صحابہ کرام سے انہوں نے مشورہ لیا، منافق بھی بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ کے لیے عورتوں کی کمی نہیں ہے، عورت پہ حرف آ گیا، آواز اٹھی ہے، فلہذا آپ اسے چھوڑ دیجئے۔ پھر اس کے بعد کوئی مشورہ کیا دیتا ہے، کوئی کیا مشورہ دیتا ہے۔ اس پر حضرت عمر فاروق بھی بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ جی عمر پوچھو۔ یا رسول اللہ کیا آپ نے عائشہ سے نکاح اپنی خوشی سے کیا تھا یا اللہ کا حکم بھی شامل تھا؟ کہ اللہ کا حکم بھی شامل تھا۔
जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे, मेरे पास कपड़े में हज़रत आयशा की तस्वीर लेकर आए थे। मैंने आयशा को रियल में बाद में देखा है, तस्वीर में अल्लाह ने मुझे पहले दिखाई है और फरमाया कि ये आपकी रफ़ीका हयात होगी, ये आपकी बीवी होगी, इससे आपका निकाह होना है। तो हज़रत उमर ने फरमाया या रसूल अल्लाह, तो फिर जो अल्लाह आपके जिस्म मुबारक पे गंदी मक्खी नहीं बैठने देता, तो वो आपके हरम को, वो आपके घर को, वो आपके बिस्तर को ख़राब नहीं कर सकता। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बिस्तर मुबारक पे गंदी औरत को नहीं आने देगा। ये तो वो बिस्तर है जिस पे कुरान पाक की आयतें उतर आती थी। ये वो जगह है आयशा का लिहाफ कि जिसमें जिब्राइल अलैहिस्सलाम आ जाया करते थे अल्लाह की आयत को लेकर। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से निकलते हैं, तशरीफ़ ले जाते हैं अबू बकर सिद्दीक़ के घर में। अबू बकर से पूछते हैं आयशा कहाँ है? कहा या रसूल अल्लाह, वो जब से आई है वो उसका काम सिर्फ रोना है और कुछ नहीं है। इस पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत आयशा के करीब जाते हैं, जाकर फरमाते हैं आयशा, अगर कोई मसला हो गया, गुनाह हो चुका है, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, इकरार कर ले मैं नबी हूँ, तेरा खामद भी हूँ, अल्लाह से हाथ उठाऊंगा, तेरा गुनाह बाकी नहीं रहेगा। हज़रत आयशा फरमाती, अर्ज़ करती हैं या रसूल अल्लाह, हज़रत आयशा फरमाती मेरी उस वक़्त हालत ऐसी थी कि मैं जिस बंदे की नाम की कसम उठाने की कोशिश कर रही थी मुझे उसका नाम भूल गया। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कसम उठाने के ऊपर मिसाल देकर अपनी बात करने लगी, तो आयशा फरमाती है मुझे हज़रत याकूब का नाम भूल गया, मेरी हालत ऐसी हो चुकी। तो मैंने कहा, चूँकि हज़रत यूसुफ हज़रत याकूब के बेटे थे, तो हज़रत आयशा ने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, इस वक्त मेरी मिसाल तो वो यूसुफ के बाप यानी याकूब अलैहिस्सलाम जैसी है कि जिनके पास कुछ भी नहीं था और गमों के पहाड़ थे, बस उन्होंने फरमाया फसब्रुन जमील, सब्र करना मेरे लिए बेहतर है, अल्लाह ताला मेरे लिए कोई राह निकालेगा। ये बात होती है तो यकायक हज़रत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही के असरात नाज़िल होना शुरू हो जाते हैं। आका अलैहिस्सलाम के पेशानी मुबारक पे पसीना, और अबू बकर सिद्दीक़ बैठे हैं, आयशा बैठी हैं, और उम्मे रुमान ज़ैनब जो अबू बकर सिद्दीक़ की अहलिया हैं, आयशा की वालिदा हैं, बैठी हैं। अबू बकर सिद्दीक़ ने यह हालत देखकर नबी इस्लाम पे अपनी बीवी उम्मे रुमान ज़ैनब को फरमाया कि ए ज़ैनब, या तो क़यामत तक की रसवाई उतर रही है या तो क़यामत तक की तारीफ़ उतर रही है। तो जैसे ही वही के असरात ख़त्म होते हैं, आप सल्लम आयशा की तरफ देख कर मुस्कुरा के फरमाते हैं आयशा तुझे मुबारक हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तेरी बरात, तेरे इल्ज़ाम को ख़त्म, और जो तेरे दुश्मन है जिन्होंने तुझ पे इल्ज़ाम लगाए उनको 80 कोड़े मारने की बात इरशाद फरमाई, अब उनको सज़ा के तौर पे कोड़े मारे जाएंगे। तो इस पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खुश होती हैं। तो ये मुख्तसर सा वाक़या था। इसके ऊपर हज़रत उमर के पास जब बात पहुंची कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का ये मामला है, तो उन्होंने बात इरशाद फरमाई सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। ये अल्फाज जुमला पढ़ा कि सुबहानक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है, हाज़ा बुहतानुन अज़ीम, ये कायनात के बहुत बड़े बहतानों में एक बहतान है। तो इस पर यही कुरान पाक सूरत नूर आयत नंबर 16 का यही हिस्सा हज़रत उमर फ़ारूक जो ज़मीन पे पहले बोलते हैं, वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में बाद में उसको हिस्सा बना के नाज़िल फरमा देते हैं।